اب یہ کیا ہے کہ صاحب رمضان کہنے میں کیا ہے، لفظ مبارک نہ لگائیں، یہ حدیث میں منع ہے کہ آپ اللہ نہیں کہیں گے، اللہ تعالیٰ کہیں، رسول نہیں کہیں گے، رسول کریم کہیں گے، یعنی ایک لقب ضروری ہے احترام کے لیے۔ تو اللہ نے قرآن میں جن مہینوں کو آیات میں احترام والا قرار دیا کہ ان مہینوں کو تنہا توہین کے ساتھ نہ پکارو، جو احترام والے مہینے ان کو ایسے پکارو، رجب المرجب، شعبان المعظم، رمضان المبارک، محرم الحرام۔ تو اب کوئی یہ بحث کرنے لگے ہم لوگ محرم مناتے ہیں، امام حسین کا غم مناتے ہیں، اس میں لفظ حرام لگا ہوا ہے، اس کو نکال دیجئے۔ رمضان میں مولا علی کی شہادت ہے، لفظ مبارک نکال دیجئے، تو پھر محرم میں حرام نکال دیجئے، رمضان میں مبارک، تو پھر شریعت آپ کی چل رہی ہے نا، اللہ رسول اور قرآن کی نہیں چل رہی۔ اللہ کہہ رہا ہے برکتوں والا مہینہ، چونکہ میرا مہینہ ہے اس لیے لقب کے ساتھ پکارو۔ رمضان کہنا توہین ہے، وہ تو کسی کا رمضان نام ہوتا ہے تو پکارتے رمضان، تو رمضان کو ایسے تھوڑی پکار سکتے۔ آپ لفظ قرآن بھی نہیں کہہ سکتے، بے ادبی ہے۔ قرآن شریف، قرآن مجید، ہر پاکیزہ عظمت والی چیز کے ساتھ احترام والا لقب چاہیے۔ رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ہے، مولا کے نام کے ساتھ علیہ السلام کہنا ہے، شہزادی کے ساتھ صلوات اللہ علیہ کہنا ہے۔ احترام ضروری ہے اس لیے کہ یہ سنت رسول ہے، اور کہیں واجبات بھی ہو جاتے ہیں، اس لیے چھوٹے سے دماغ میں چھوٹی چھوٹی باتیں آتی ہیں۔ شب قدر بھی مبارک ہے، اس کو بھی لیلۃ القدر مبارکہ کہا گیا ہے، اس لیے کہ خوشی کی چیز ہے، لیکن عبادت کی بھی تو چیز ہے۔ دیکھیے شب قدر کوئی غم کی چیز نہیں ہے، اس میں تو تقدیر مل رہی ہے، دولت مل رہی ہے، خوشیاں مل رہی ہیں۔ جیسے نوروز کا دن ہے تو نوروز کا دن اور ہے، عاشور کا دن اور ہے، چیلم کا دن اور ہے، تو اسی طرح محرم الحرام، سفر المظفر، رجب المرجب، شعبان المعظم، رمضان المبارک۔ اس کو ان معنی میں نہ لیجیے، مبارکباد دینے والے میں نہ لیجیے۔ ہاں یہ ایک بات ہو سکتی ہے کہ جیسے قرآن کو ہم پکارتے ہیں قرآن کریم، قرآن مجید، قرآن شریف، تو آئندہ سال سے ہم ایسا کریں، سب لوگ طے کر لیں پہلے، ایک تو سب کا ایکا نہیں ہوتا، ایک بات میں کہتا ہوں تو سب اس کی مخالفت کرنے لگتے ہیں۔ مطلب میری رائے ہے کہ ہم آئندہ سال سے لکھیں رمضان شریف، اور ہمارا جو پہلا اشتہار آیا ہے اس میں رمضان کریم لکھا ہوا ہے، اس پہ بھی اعتراض ہوا کہ صاحب آپ نے رمضان کریم کیوں لکھا؟ ابھی کیا ہوا، قرآن کریم بھی ہے، رسول کریم بھی ہے، کہاں جگہ کہ کریم ٹیکسی بھی ہے، تو وہاں تو نہیں اعتراض ہوتا کہ یہ قرآن کا لفظ جو ہے، رسول کا لفظ جو ہے، ٹیکسی کے ساتھ کریم بلا لو، ٹیکسی بھی غائب ہو جاتا ہے، ابھی کریم کو بلا لو، فون کرو کریم بلا لو۔ بھائی یہ زبان ہے، بول چال ہے، اس میں ان باتوں کی بحثوں کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا لکھ دیا اور کیا کر دیا اور کیا کر دیا، اس سے یہ ہو جائے گا اس سے ہو جائے گا، کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو لفظیات کی بحث نہیں ہوتی،
گفتگو جو ہے وہ سوچ سمجھ کر سب کو کرنا چاہیے. اچھا بعض لوگ اعتراض کے لیے بنے, انہوں نے اپنے آپ کو ڈھالا ہے کہ کوئی چیز دیکھی اور اس میں کچھ نکالو, کوئی نہ کوئی نکالو, کچھ نہ نکلے تو کہیں یہ اشتہار ذرا سا ٹیڑھا بنا ہوا. اچھا یہ ساری عادتیں چچا میاں کی. یہ چچا میاں استاد ہیں, اصل چچا میاں ہوتے ہیں, ہر محلے میں ہوتے ہیں, ہر خاندان میں چچا میاں ہوتے ہیں, اور کدھر سے آتے ہیں اور کہاں چلے جاتے ہیں. جنازہ قبرستان میں پہنچا, چچا میاں نمودار ہو گئے. کدھر سے آ گئے چچا میاں, نہیں 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 ایسے نہیں ہے, یہ تابوت اس طرح رکھے, نہ ایسے میت نہیں اتارے گا, دیکھیں یہ میت اتارنے کا, یہ آپ نے کیا کیا, یہ کیا کیا, پہلے آپ یار ایسا کہیں چیز آپ غلط لگا رہے ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں آپ. اب چچا میاں سارا اپنا فریضہ کر کے سب اپنے اپنے گھر جائیں گے, لیکن یہ نہیں پتا چلا چچا میاں کب غائب ہو. مجلس میں چچا میاں آ جائیں گے, محفل میں چچا میاں آ جائیں گے, نظر کہیں نہیں آتے, نظر کہیں نہیں آتے, اچانک آتے ہیں. جہاں پر انہیں اعتراض کرنے ہوتے ہیں وہاں وہ نمودار ہوتے ہیں, اور وہ کہیں سے بیٹھے ہوئے کونے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ ہو کیا رہا ہے. اب وقت آ گیا کہ میں بولوں اور اب میں تبلیغ شروع کروں. اب ظاہر چچا میاں ہیں تو سب سن رہے ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ 2 آدمی کھڑے ہوں گے تو 5 کھڑے ہو جائیں گے اور سب چچا میاں کی بات سننے لگیں گے, اور کوئی نہیں کرے گا اس لیے کہ وہ چچا میاں. چچا میاں, یہ چچا میاں کہاں سے آئے, پہلی بار کون چچا میاں تھے, پہلا چچا میاں کون تھا, پہلا چچا میاں کون تھا. پہلا چچا میاں آدم کے دور میں تھا, اور اس نے وہیں سے کام شروع کر دیا, اور اس نے جناب آدم اور حوا پہ کام کیا, کیونکہ چچا میاں کے روپ میں آیا تھا. ارے تو یہ تم لوگ اگر اس درخت سے کھا لوگے تو ایسا کوئی مطلب یہ کہ رحمان و رحیم کریم ہے, چلے جاؤ دیکھو تو ادھر ہے کیا. اور وہ آدم حوا چچا میاں کی بات میں آ گئے. آدم جب یہاں اتارے گئے تو چچا میاں پہلے سے یہاں موجود, اور انہوں نے چچا میاں نے سب کو جمع. اچھا سارے جانور چچا میاں کو جانتے تھے, ٹھیک ہے, چچا میاں جانوروں کے پاس بھی آیا کرتے, شیر سے کہتے تھے تو نے یہ کیا کیا, لومڑی سے کہتے تھے تو نے یہ کیا کیا. وہ سب بیٹھ کے سنتے تھے کہ چچا میاں آئیں گے, وہ بتائیں گے ہم لوگوں سے غلطیاں کیا ہو گئی. اس دن جو چچا میاں آئے تو انہوں نے کہا تجھے پتا ہے اوپر سے ایک چیز گری ہے, بالکل گوشت کا لوتھڑا ہے, تم لوگ اس کو کھاؤ گے تو لذیذ ہوگا کھانے میں. اور وہ آدم گرے تھے اور سب کو دوڑانا شروع کیا اس نے. اب سارے درندے دوڑے چچا میاں کے کہنے پر کہ چچا میاں خبر لائیں کوئی کھانے کی بہت عمدہ چیز آسمان سے نازل ہوئی. اب چچا میاں کہہ رہے ہیں تو مزے کی ہوگی. اب جو دوڑے تو اللہ نے جبریل امی سے کہا کہ جب آدم کا پتلا بنا تھا تو اس وقت ابلیس کو چھینک آئی تھی, اور اس کی چھینک سے جو چھینٹ اڑی تھی وہ آدم کے پتلے کے پیٹ پر آ کے گری. فرشتوں نے کہا کہ ابلیس کی چھینک جو ہے وہ پتلے پہ گری ہے. اللہ نے کہا وہ حصہ جو ہے چاقو سے کاٹ کے اتنا چھینٹ والا نکال دو. تو وہ اتنا کاٹ کر فرشتوں نے پیٹ سے یہ جو نکالی گئی ہے مٹی یہاں سے شیطان کی چھینک تھی وہ. اور کہا اس کو ایک کونے میں ڈال دو. جب آدم کا پتلا بن چکا اور حوا بھی بن چکی تو تھوڑی مٹی بچی, تو جبریل نے اللہ سے کہا وہ تو درندوں کو دوڑا کے لا رہا ہے. تو اللہ نے حکم دیا کہ وہ جو آدم سے مٹی بچی ہے وہ لے لو, اور وہ جو چھینک شیطان کی پھینکی تھی کاٹ کے یہاں سے وہ اس مٹی میں ملا لو.
جیسے ہی تم ملاؤ گے ہم کن کہیں گے، اور اس مٹی کو تم زمین پہ پھینک دینا. جیسے ہی مٹی زمین پہ گری اللہ نے کہا کن، ایک خوفناک کتا بنا. اب کتے میں 40 صفات مومن کی آئی ہیں اس اتنی سی مٹی سے. نجس اس لیے ہے کہ شیطان کی اتنی سی چھیٹ اس میں شامل ہے. وفادار ہے، شب زندہ دار ہے، مالک کی حفاظت کرتا ہے، گھر کی حفاظت کرتا ہے، کھانے پہ منہ مارتا نہیں جب تک مالک دے نہیں، خود سے چھین کے کھاتا نہیں. مالک اگر پانی میں ڈوب بھی رہا ہے تو اس کو نیچے جا کے اوپر اٹھائے گا. اگر مالک کو کہیں نقصان ہوا ہے تو گھر پہ آ کے خبر دے گا. 40 صفات قرآن شریف کی تفسیر میں مفسرین نے لکھی ہیں کہ مومن کی 40 صفتیں کتے میں ہیں، لیکن ایک شیطان کی صفت ہے نجاست. 40 صفات ایک نجاست کی وجہ سے اس کو روک دیتی ہیں دروازے پہ کہ اگر یہ ہوگا تو فرشتے نہیں آئیں گے. تو اس لیے کہا گیا جس کے پاس تمام صفات ہوں، عبادات ہوں، اگر ولایت علی نہیں تو وہی نجاست اس میں ہے.